الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين خسروی اچھی لگی نا
سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلیاں اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ والہانہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار، والہانہ ہو گئے جو تیرے قدموں پہ نثار، حق تعالیٰ کو ادا، حق تعالیٰ کو ادا ان کی بڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین کو، گر لگی اچھی تو تیری، گر لگی اچھی تو تیری چوپڑی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔ بے خودی میں کھینچ کے آ جاتے ہیں آقا کے غلام، بے خودی میں کھینچ کے آ جاتے ہیں آقا کے غلام، بے خودی میں کھینچ کے آ جاتے ہیں آقا کے غلام، محفل نعت نبی، محفل نعت نبی جس جا سجی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی۔
آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے دربار گوہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ نعت شریف پیش کرنے تو بعد، معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق دے نال آج تسی اور میں شوال المکرم شریف دے پہلے جمعۃ المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ دے عظیم گھر دے اندر اکٹھے ہاں۔ اللہ دی رحمتاں، اس دی برکات اور اس دی انوار و تجلیات دا نزول ہو رہا ہے۔ آج دے ساڈے اس جمعۃ المبارک دا موضوع آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے آداب کی نے، آپ دے شہر مقدسہ ہوئے یا آپ دا روضہ مبارک ہوئے یا آپ دی ظاہری زندگی مبارکہ دی حاضری ہوئے، تو اس دے آداب کی نے اس حوالے دے نال ساڈے آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے۔ حضرات جی وقار، سب تو پہلا قرآن مجید فرقان حمید اس دا پارہ نمبر 26 سے اور سورہ حجرات اور اس دی آیت نمبر 2، اللہ جل شانہ نے اس آیہ مقدسہ دے اندر تفصیلی طور تے اس موضوع نو بیان کیتا، اور بلکہ مزید اگلیاں 2 آیتاں بھی، آیت نمبر 3 اور 4 بھی باقاعدہ طور تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دا ادب و احترام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک اور مقدس درگاہ دا احترام اللہ نے اس مقام تے بیان فرمایا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنیاں آوازاں نو اونچا نہ کرو غیب دسن والے دی آواز دے اوپر، کیونکہ نبی دا ترجمہ جو ساڈے اسلاف اور ساڈے بزرگاں نے کیتا، وہی ترجمہ میں تواڈے سامنے بیان کیتا کہ اللہ جل شانہ فرما رہے اس مقام تے کہ اے ایمان والو، اپنیاں آوازاں نو غیب دسن والے دی آواز دے اوپر اونچا نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض،
فرمایا اور انہاں دے حضور کوئی بھی بات کوئی بھی گل چلا کے اونچی آواز وچ نہ کرو. کیویں؟ فرمایا جویں تسی آپس دے وچ گلاں کردے ہو. کجاہر بعضکم لبعض، فرمایا جویں تسی آپس دے اندر گلاں کردے ہو، آپس دے اندر انسان دے گفتگو کرن دا انداز کچھ مختلف ہوندا ہے، انسان فرینک ہو جاندا ہے، انسان اس پرتکلف انداز دے اندر اپنی آواز اوپر نیچے رکھدا ہے اپنی دوستاں دی سنگت اور محفل دے اندر. تو اللہ فرمایا کہ میرے محبوب دی بارگاہ چ انج گفتگو نہ کیتی کرو جویں تسی آپس دے اندر گفتگو کردے ہو. اچھا اگر انج کر باؤ گے تو اللہ فرمایا ہن اگلی گل بڑی توجہ نال سماعت کرن والی ہے. اللہ فرمایا کہ اگر اس طرح دی غلطیاں کرو گے تو فرمایا یہ جرم کتنا بڑا ہے. فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا تواڈے اعمال ضائع کر دیتے جان گے اور اس انداز نال ضائع ہون گے کہ وانتم لا تشعرون، تانوں پتہ بھی کوئی نہیں چلے گا. ایک چیز ہوندی ہے کسے نو وارننگ دے کے اس دا کوئی نقصان کرنا، او دے وچ اگلا بندہ الرٹ ہوندا ہے، خبردار ہوندا ہے کہ میں تیار رہنا ہے، کسے وقت بھی میرے تے حملہ ہو سکتا ہے، کسے وقت بھی میری چیز نو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. اور ایک ہوندا ہے کہ بندے نو پتہ ہی نہ ہوئے اور بندے دا نقصان کر دیتا جائے، تو اے نقصان بڑا برا ہوندا ہے کیونکہ انسان اس واسطے تیار ہی نہیں ہوندا اور انسان نو پتہ بھی نہیں ہوندا کہ اے پتہ نہیں میری نقصان والی گل ہے یا نہیں ہے، یا یہ رستہ جس رستے تے میں جا رہا اس نو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے واسطے نقصان دا سبب بن جائے گا. تو اللہ جل شانہ بھی ایتھے اے ہی فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے میرے محبوب دی آواز دے اوپر اپنی آواز نو بلند نہ کرو اور انہاں دی بارگاہ دے اندر آ کے اس طرح دیاں گلاں نہ کرو جویں تسی آپس دے اندر گلاں کردے ہو. اگر کرو گے انج تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، فرمایا تواڈے عملاں نو ضائع کر دیتا جائے گا، وانتم لا تشعرون، تانوں خبر بھی کوئی نہیں ہونی. تسی سمجھ رہے ہو گے کہ میں تہجد گزار ہاں، میں عبادت گزار ہاں، میں بڑیاں نمازاں پڑھن والا، بڑے روزے رکھن والا، میں بڑے نیک اعمال تے صالح عمل کرن والا، مگر فرمایا اگر تو اس قسم دے جرم دے ارتکاب کریں گا، ایسا جرم کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دی تو تقدس نو اور سرکار دے بارگاہ دا تو ادب نہیں رکھ سکیں گا، تو فرمایا آپ تو سمجھیں گا کہ پتہ نہیں سارا کچھ ہی موجود ہے میرے کول، مگر اللہ نے تینوں پتہ بھی کوئی نہیں لگن دینا تے اعمال سارے ہی ضائع کر دے، اعمال سارے ہی ضائع ہو جانے نے. تو حضرات جی وقار، جس طرح میں بات عرض کر رہے ہیں کہ اگر اسی طرح تسی اگلی بات نو اگلی آیت نو بھی سماعت کرو تو مزید بات پختہ ہو جائے گی. فرما ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اور فرمایا کہ او جڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آئے اور اللہ جل شانہ نے انہاں دی پرہیزگاری نو پرکھ لیا، اللہ نے جان لیا کہ یہ پرہیزگار نے، تو فرمایا اللہ دی انہاں واسطے مغفرت بھی ہے اور اللہ دے ہاں اجر عظیم بھی ہے. اس آیا مقدسہ تمہارا توجہ رکھو گے، آج دے موضوع دی سمجھ آئے گی اور بڑا پر مغز اور بڑا پر لطف موضوع ہے آج دا. آیت نمبر 3 دے اندر سورہ حجرات اللہ فرمایا کہ او لوگ جنہاں نے اس حکم نو سنیا کہ محبوب دی بارگاہ اچھی آواز چ نہیں بولنا، نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اچھی آواز چ نہیں بولنا، سرکار دی آواز دی اوپر آواز اپنی بلند نہیں کرنی، جنہاں یہ حکم سن لیا اللہ انہاں دی گل اگلی آیت وچ کردا پیا. فرمایا جنہاں یہ حکم سن لیا اور عمل کر لیا
اللہ فرما رہا انہاں واسطے اللہ دے ہاں بڑا اجر عظیم ہے۔ اور اس تو مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے او محبوب صحابہ نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جس وقت سورہ فتح دی آیت نمبر 2 سنی کہ اللہ دا حکم آ گیا ہے کہ محبوب دی بارگاہ اچھی آواز نال گل نہیں کرنی ورنہ اعمال ضائع ہو جان گے، جی میں تسی آپس دے اندر گلاں کردے ہو انج گلاں نہیں کرنیاں اگر اعمال ضائع ہو جان گے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر دا اے انداز ہو گیا سرکار دی بارگاہ دے اندر، جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وچوں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اے جدو دونوں صاحب تشریف لاندے سن تو سرکار دی بارگاہ دے اندر انہاں نے اتنا دھیما لہجہ اور اتنی نرم آواز اور اپنی اتنی پست آواز رکھنا شروع کر دیتی کہ حتیٰ کہ سرکار نو کوئی گل پوچھن واسطے دو تین واری پوچھنا پیندا کہ صدیق کی آکھے عمر کی آکھے، گویا کہ اللہ انہاں دی گل پہ کردا ہے کہ جنہاں نے میرا حکم سنیا اور فوراً میرے نبی دی بارگاہ دا ادب اینا کیتا کہ اپنی آوازاں نو نیچا کر لیا، پست کر لیا، اللہ فرما رہے ہیں انہاں دے واسطے اجر عظیم ہے، انہاں واسطے اجر عظیم ہے۔ اور اگلی گل بھی سن لو، جس طرح میں عرض کی تھی کہ 3 آیتاں مسلسل سرکار دی بارگاہ دے ادب دے حوالے نال نے سورہ حجرات دیا۔ فرما ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا محبوب اے جڑے تواڈے حجریاں دے باہروں آ کے آوازاں دین لگ پیندے نے، اچھی اچھی آواز نال تانوں پکارن لگ پیندے نے، تانوں بلان لگ پیندے نے، اور اس تو مراد خاص ایک قبیلہ ہے بنو تمیم دے قبیلے دے کچھ لوگ وفد بن کے سرکار دی بارگاہ چائے حضور نال ملاقات کرن واسطے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے سے، اور انہاں نے آ کے باہر ہی سرکار دے گھر جی جدو آئے نہ تو گلی چی کھلو کے آوازاں جویں آج بھی ساڈے دیہاتاں دے اندر کچھ طریقہ کار اس طرح دی، تو انہاں نے آ کے جویں باہروں آوازاں دتیاں نا تو سرکار نیند تو جاگ گئے، سرکار ملاقات بھی کر لی انہاں نال، مگر اللہ نے قیامت تک واسطے قانون جاری فرما دیتا، فرمایا کہ اے محبوب جڑے تواڈے حجریاں دے باہر آ کے اچھی آواز نال آوازاں دیندے نے نا، محبوبہ اکثرهم لا یعقلون، لا یعقلون عقل ہی نہیں ہے، یعنی کہ اسی اپنی زبان وچ کہیے تو بے وقوف۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب بے وقوف نے جنہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نبی دی بارگاہ چ کیویں جائیدا ہے، محبوب دی بارگاہ چ کیویں جائیدا ہے، پاگلاں وانگو باہر کھلو کے آوازاں پہ دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ذرات جی وقار سنو سرکار دی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضری اللہ کیویں چاہندا ہے۔ ایک تو یہ انداز ہے نا، ایک قرآن دا انداز ہے بھی یہ کہ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف فرما ہو گئے اور جس وقت اسلام دا ایک اپنا مقام بنیا، پوری دنیا تک اسلام دا پیغام پہنچیا، اس وقت اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے محبوب آج تو بعد تہاڈی بارگاہ جڑا حاضری دینا چاہے نا، پہلے وہ کوئی جانور خریدے، او دا کرے صدقہ، تے صدقہ کر کے پھر تہاڈی بارگاہ چ آوے تاکہ انہوں پتہ چلے کہ میں کدی بارگاہ چلیا ہاں۔ اے کوئی عام کسے بادشاہ دی بارگاہ ہے، اے عام کسے بادشاہ دا دربار ہے، عام دنیا دار دے دربار دے اندر اور نبی دے دربار چ فرق ہونا چاہیے۔ اے تے عام دنیا داراں دے دربار نے کہ جنہاں دے درباراں دے باہر پرانے وقتاں تسی سنیا ہوئے گا گھنٹے لگے ہوندے سن، گھنٹیاں لگیاں ہوندیاں سن کھڑکان واسطے، عرضاں کرن واسطے، اور اپنی حاجت پیش کرن واسطے کسے فقیر نے کسے حاجت مند نے آنا تو انہیں بادشاہ دے دربار دے باہر لگی ہوئی گھنٹے نو کھڑکانا اور انہیں جناب علی آواز دینی کہ جی میری فلاں حاجت دور کیتی جائے۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے، انہیں گل توجہ نال سمجھنا ہے ذرا، اللہ فرمانا چاہتا ہے یہ دنیا دے بادشاہاں دا یہ حال ہے کہ انہاں نو اپنی حاجت انج جا کے دسنی پیندی ہے کہ میں فلاں مسئلے چ پھس گیا، میری حاجت دور کرو۔ اللہ فرماندا اے نبی دی بارگاہ ہے، ایتھے دسن دی لوڑ نہیں، ایتھے آ جاؤ تے اللہ آپ ہی حاجتاں دور فرما دین۔ اللہ
یا حق چاہ یا حسین۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جتھے آ کے دسنا نہیں پیندا سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ، کسی بادشاہ دی تھوڑی ہے بھی جتھے دسنا پائے گا، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہے۔ اور یہ قرآن دیا 3 آیتاں میں پیش کیتیاں، اس دے نال ایک حدیث پاک بھی مسلم شریف دی حدیث پاک سماعت کر لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے اور آپ دی درگاہ اور آپ دے دربار دے مبارک کے بیان کیتا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے حرم دی عزت اور توقیر جس طرح میں آج تواڈے درمیان موجود ہاں، جس طرح میرے موجود ہوندیاں ہویاں میری بارگاہ دا ادب اور احترام ہے، فرمایا میرے پردہ فرمان تو بعد بھی قیامت تک میری بارگاہ دا ادب انج ہی رہے گا۔ اچھی آواز نہ بولو ذرا۔ حضرات جی وقارے تھے اگر میں گل کراں کہ ہر بے اصول کے لیے اصلی اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے اصلی اصول زندہ ہے، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ، اونچی آواز اللہ کو، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ آدھرا دوستو ذرا قرآن وال توجہ کریے۔ رب کائنات دے قرآن نے اپنے محبوب دی بارگاہ دے اندر حاضری دا ول دسیا، سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون دا طریقہ دسیا، اور سرکار دی مسلم شریف دی حدیث پاک بھی میں پیش کر دیتی۔ کوئی بندہ آج نہ سمجھے کہ شاید تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے جس وقت آپ ظاہری زندگی مبارکہ دے اندر موجود سن، اس وقت تو سرکار دی بارگاہ دا ادب اور سرکار جدو پردہ فرما گئے آپ دی بارگاہ دا ادب اور نہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذرا ایک دعا بھی سماعت کرو، ذرا ایمان تازہ ہوئے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف دے اندر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، اے میرے مولا، میرے دادے ابراہیم دی وجہ تو اللہ تو اپنے گھر خانہ کعبہ نو، تو اپنے شہر مقدسہ مکہ نو حرم بنایا، میرے دادے دی وجہ تو سارا مکہ حرم بنایا، اے میرے مولا جی میں میرے دادے دی وجہ تو مکہ نو حرم بنایا ہی ایویں میری وجہ تو مدینے نو بھی حرم بنا دے، مدینے سارے نو حرم بنا دے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک واسطے قانون جاری فرمایا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرا حرم ہے، فرمایا قیامت تک میرے اس حرم مدینہ شریف دے اندر فرمایا کسے درخت دے پتے نہیں جھاڑے جان گے، کوئی درخت بغیر اجازت تو کٹیا نہیں جائے گا، قیامت تک میرے شہر مبارکہ دے اندر کسے جانور دا شکار نہیں کیتا جائے گا۔ حضرات جی وقار میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت دیاں گلاں پہ کر دینے، قیامت تک واسطے اصول بنا کے جا رہے نے، اور یہ گل میں پہ کرنا کہ ہر بے اصول کے لیے اصلی اصول زندہ، مل کے آکھو ہر بے اصول کے لیے اصلی اصول زندہ ہے، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ۔ چلو جناب علی
اے بات تے اپنی جگہ تے رہی میرے امام بریلی دے تاجدار کشتہ عشق رسالت فاضل بریلوی دی بات سنیے آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم چھپ جانے اور اعلی حضرت دا ذکر ہویا چلو اعلی حضرت دا یہ انداز سن لو کہ حضرت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس وقت حج دی حاضری واسطے پہنچے تو آپ دا انداز سرکار دی بارگاہ دے بارے کیے پہلے تو سرکار دی بارگاہ دی عظمت نو بیان کیتا بریلی دے تاجدار الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جس وقت آپ حج دی سعادت واسطے مکہ شریف پہنچے نا اللہ دے گھر دا حج کر لیا طواف کر لیا منا مزدلفہ دے چکر لگا لے سعی کر لی اے عرفات وقوف عرفات منا مزدلفہ اے قربانی یہ سارے حج دے امور ادا کر لے تو پھر سرکار دے شہر دے بارے بریلی دے تاجدار بولے آپ فرماندے نے حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو مل کے آنکھوں نا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دا ادب بیان پہ کرنے حضور پر نور شاف یوم النصور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے شہر مقدسہ دا ادب کیے سرکار دی بارگاہ آپ دا دربار عالیہ آپ دا ادب و احترام کیے آپ دے شہر دا مقام کڈا اونچا ہے بریلی دے تاجدار بیان پہ کر دینے حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہر شاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ آپ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے شہر دا مقام پہ بیان کر دینے پھر جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مقدسہ دے اندر پہنچے نے سرکار دے پاک شہر دے اندر پہنچے امام اعلی حضرت نے اپنے پاؤں دے نیچے جتیاں اتار دیتیاں تو بریلی دے تاجدار بولے آپ فرمانے نے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع
آقا ہے او جانے والا. حضرات جی وقار اج وجہ یہی ہے کہ نا سانو نہ چاہ دی پیالی یاد ہے، سانو نہ بریانی والی پلیٹ یاد ہے، بس سانو سرکار دے شہر دے ادب دے بارے پتہ ہوندا. اج اسی کسے پارٹی والے کو نہیں، الحمدللہ اسی کسے پارٹی والے کو نہیں، اسی محمد الرسول اللہ دی پارٹی والے، اسی کسے پارٹی والے نہیں. کیوں کہ قبر وچ کسے پارٹی دے لیڈر کوئی نہیں آنا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جس پارٹی دے لیڈر دا چہرہ وکھایا جانا ہے اس لیڈر دا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر اس امت نو پتہ ہوندا سرکار دے دربار دے مقدس دا، آج اے امت سوشل میڈیا تے بہ کے بک بک نہ کر دی، اپنے لیڈراں دے بارے مختلف قسم دیاں من گھڑت دلیلاں نہ دیندی. میں پہلے عرض کر رہا اسی کسے پارٹی والے نہیں، اسی اس پارٹی والے ہاں جس پارٹی دے بارے حکم تانوں میں قرآن دی 3 آیتاں ہن سنائیاں. حضرات جی وقار کتھے سرکار دی بارگاہ دے اندر اچھا جے دلیلاں دتیاں جا نہیں جی، اگرچہ ایک دوسرے نو برا بھلا آکھیا، ایک دوجے تے جملے کسے دونوں پارٹیاں نے، مگر سرکار دا دربار تو نہیں سی، مسجد نبوی شریف دا سے نہیں جی، باہر گلی دی بات ہے، باہر ہوٹل دی گل ہے، باہر سڑک دی گل ہے. اور میں کیا ظالمہ سرکار دا شہر تو سارے دا سارا ہی حرم ہے، سارے دا سارا ہی حرم. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، زندہ زندہ زندہ. سنو جی، اعلی حضرت کی بیان فرما رہے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. اعلی حضرت فرماندے نے کہ حرم دی زمین ہوئے تے قدمہ نال چلنا ہوئے، اگر میرا وس چلے تو میں سر دے بال چل کے سرکار دی بارگاہ جاواں. اے تا انسان دی اختیار وچ نہیں نا کہ چلنا انہیں قدمہ تے یہ سر دے بال تے چل ہی نہیں سکدا، مگر اگر اختیار وچ ہوندا تو سرکار دی بارگاہ قدمہ نال چل کے جان دی نہیں. سرکار دی بارگاہ دا وہ ہے کہ جتھے انسان قدمہ دے نال چل کے نہیں، سر دے بال سرکار دی بارگاہ چل کے جائے. حضرات جی وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ اور آپ دی پاک درگاہ، حضرات جی وقار سنو گے نا تو تسی خون دے آنسو روو گے. آج ساڈا معیار ایڈا گندا ہو گیا، ایڈی ساڈی سوچ نیچی ہوگی کہ آج اسی حوالے تلاش کر دے پھرنے ہیں اپنے اس عمل نو سچا کرن واسطے اور اپنے اس عمل نو حلال کرن واسطے، اور اپنے ہیلے بہانے تلاش کرنے ہیں پہ کہ اس عمل نو اسی جائز کر. میں یہ کہنا اس تو پہلے کسے پارٹی بھی یہ کام کیتا ہوئے وہ بھی کمینہ، جن نے آج کیتا وہ بھی کمینہ. سرکار دی بارگاہ والی بڑی بارگاہ کوئی ہے؟ میں اس دن تانوں ایک بات سنائی سی، میں عرض کیتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے رہے تو مکہ سب تو افضل، سرکار عرشاں دے چلے گئے تو رب دا عرش الہی سب تو اعلیٰ. جس جگہ تے اس وقت سرکار موجود نے جگہ رب دی ساری بنائی ہوئی چیزاں تو حتیٰ کہ لوح و کرسی نال بھی سب تو زیادہ اعلیٰ ہے. اور اس جگہ تے جا کے اے انداز. حضرات جی وقار سنو جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور زمانہ دی بات. حضرت عمر دے دور دے اندر کوئی مہمان آئے سن، مدینہ شریف دے اندر کوئی پرونے آئے سن، انہوں نے نہیں سی پتا کہ مسجد نبی دا ادب کیے. پرونے آئے، انہوں نے کام بھی ایڈا بڑا کوئی نہیں کیتا، اس کام دی نسبت انہوں نے ایک پتھر دی چھوٹی جی کنکری اٹھائی تو انہوں نے مسجد نبوی دے صحن دے اندر ماری. حضرت عمر پاک ویکھ لیا، فرمایا انہاں بندے نو بلا کے لاؤ جنہاں نے کنکری ماری. کنکری مارن والے بلا کے لائے گئے. پتہ چلے حضرت عمر نے دریافت کیتا تو پتہ چلے یہ تے مہمان نے، اے مدینہ شریف اندر پرونے نے، پہلی دفعہ آئے نے، انہاں نو سرکار دی بارگاہ دے ادب دا ہی کوئی نہیں پتا، انہاں نو پتہ ہی نہیں مسجد نبوی دے احکامات دا. تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ جملہ سننا، امیر المومنین اشداء علی الکفار، حضرت امیر المومن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا اگر تسی اہل مدینہ ہوں دے تو فرمایا آج میں دوڑے اوپر حد جاری کردہ
حد بمانا سزا دیندا، اور سزا ایسی دیندا کہ صبح قیامت تک لوکاں نو پتہ چلدا کہ سرکار دی بارگاہ دا، سرکار دی مسجد شریف دا جڑا ادب نہ کرے عمر ہوندے تے اے سزا نافذ کردا ہے۔ حضرات جی وقار اے تے سرکار دے صحابہ دا انداز ہے۔ لوکی آکھن گے نہیں جی اے تے سرکار دے صحابہ نے جنہاں نے سر دی اکھاں نال سرکار دا دیدار کیتا، انہاں دے سرکار دا ادب کرنا ہی کرنا سی، بعد والیاں دی گل کرو۔ تے میں کہ جی بعد والیاں دی کر لینے، جس رضا دی گل کر رہے ہیں اے بھی تو صدیاں بعد ہی آیا ہے نا جی۔ ہیں عشق و محبت، عشق و محبت اعلی حضرت، اونچی بولو، عشق و محبت، عشق و محبت۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا تسی گل ایتھی رکھیا جی، تانوں جی میں مرضی حدیثاں پڑھ کے سنا لیے، 27-28 دن تانوں درس دئیے، صبح و شام تانوں قرآن سنائیے، صبح و شام تانوں حدیثاں سنائیے، جمعے دے بھی تانوں مدلل بیان سنائیے، تسی ایتھی رہنا ہے، تسی نہیں ہلنا جلنا۔ ہاں جی سنو جی پھر اگے امام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جس وقت چلے نا جی بغیر جتیاں تو تے اعلی حضرت دے قدم دے اندر نا کوئی نکیلا پتھر لگیا، نکیلا پتھر لگیا یا کوئی کنڈا لگیا، تو اعلی حضرت اپنے پیر دے وچوں کنڈا نکال کے نا آخ دینے، اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے۔ آ ذرا عشق دی بولی بول اور عشق دی زبان سمجھ، تینوں تیری پارٹی دے لیڈر دا عشق مبارک اور مینوں میری پارٹی محمد الرسول اللہ دا عشق مبارک۔ اللہ زندہ اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ سرکار دی بارگاہ دا کنڈا کڈ کے، خار مانا کانٹا، کنڈا کڈ کے اعلی حضرت اس کنڈے نال پہ گل کر دینے، اے میرے نبی دے شہر دے کانٹے، او تیری جگہ میرے پیرس تے نہیں، تیری جگہ تو میرے دل دے اندر۔ اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، اے خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ سرکار دی بارگاہ دا ادب کیے ذرا، آ ذرا جناب وقت دا قاضی تے وقت دا چیف جسٹس جن دا نام حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، برسوں حدیث پڑھان دے رہے، سالوں حدیث سرکار دی بارگاہ دے اندر حدیث پڑھان دے رہے، مسجد نبی دے سین دے اندر بیٹھ کے سرکار دی حدیثاں دی تلاوت کر دے رہے، سینکڑوں طلباء آپ دی کلاس دے اندر سرکار دی حدیثاں پڑھ دے رہے۔ اے صدیاں بعد دیاں گلاں نے جناب، اے تابعین دا دور نہیں ہے، اے تبع تابعین دا دور ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نالے تے مدینہ شریف دے چیف جسٹس نے نالے مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے سرکار دے شہر مقدسہ دے اندر سرکار دا فرمان پڑھان دے نے، سرکار دی حدیث پڑھان دے نے۔ آج ذرا میرے وال توجہ کریں، ذرا ایمان تازہ ہوئے گا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث دی کتاب پڑھان دے جدوں کتاب دا
صفحہ الٹ دے، جدو کتاب دا صفحہ پلٹ دے، حضرت امام مالک کتاب دا صفحہ انج نہیں پلٹ دے سن، حضرت امام مالک دونوں ہتھاں دے اندر کتاب حدیث مبارکہ دا صفحہ لے کے دونوں ہتھاں دے نال صفحے نو انج کر کے رکھ دے۔ لوکاں پوچھیا امام صاحب اینا ادب کیوں کر دے ہو، اینی توجہ کیوں کر دے ہو؟ حضرت امام مالک فرمایا، آپ فرمایا میں چاہنا وا کتاب دے صفحے دی آواز بھی سرکار دے ذہن مبارکہ دے اندر نہیں آنی چاہیے، دربار دے صحن دے اندر کتاب دے صفحے پلٹن دی بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اے ادب حضرت امام مالک کر کے دکھایا، اور حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی اتنے بڑے فقہ دے امام، چیف آف جسٹس آف مدینہ شریف اور قاضی قضات، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی جنی دیر مدینہ شریف وچ رہے آپ نے پاؤں دے اندر ساری زندگی جتی نہیں پائی، اور جس وقت حضرت امام مالک چل دے، حضرت امام مالک دے کندھے جڑے نا موڈے ہمیشہ زخمی رہندے سن، چھلے رہندے سن، کیوں؟ حضرت امام مالک دیواراں دے نال گسیٹ کے چل دے سن، بازار گلی دے وچکار ہو کے نہیں چل دے سن، سائڈ تے چل دے سن، کنارے کنارے دیواراں نال رگڑ رگڑ کے۔ لوکاں پوچھا امام صاحب انج کیوں کر دے ہو؟ آکھیا میں اس واسطے دیوار دے نال چلنا کہ میری احتیاط ہے، اگر میں سینٹر چلنا تو میرے دل شک ہے کہ میرا قدم اوتھے نہ آ جائے جتھے محبوب دا قدم لگیا سی۔ ہاں جی دسو نا جی، ان جملے بڑے میرے کو سخت نے، لیکن میں گل یہی کرانگا، ایک اے ادب ساڈے بزرگاں سکھایا جنہاں نے مدینے دی ریاست وچ رہ کے مدینے دی ریاست دا نعرہ لایا، انہاں نے سرکار دے شہر دا ادب انج کر کے وکھایا، اور آج نام نہاد خالی دلیلاں ہی دیندے رہے اور ذلت اور بغیرتی مقدر بن گئی۔ حضرات عزیز وقار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر مبارکہ دا انداز کیے، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دا انداز تسی سنیا۔ حضرات عزیز وقار دیکھو نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پاک درگاہ آپ دا دربار مقدسہ کیسا ہے کہ جس وقت جبریل بھی آن، ہاں جی ہاں جبریل بھی آن، ایک بزرگ نے حضرت خواجہ غلام فخر الدین، حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی، حضرت قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی دی اولاد وچ آپ لکھ دینے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے۔ باب جبریل وہ جگہ ہے کہ جتھے بالکل خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اجرہ مبارکہ ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر یعنی اپنے فخر آپ دا نام ہے نا تو نام استعمال کیتا، فرما فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا۔ آپ اپنے آپ وال مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جبریل نو انج اتھے کہندا ہویا پایا گیا کہ جبریل یہ کہہ گئے نے کی آکھیا، اپنی پلکوں سے دیار یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ سرکار دی بارگاہ چا گیا آنا ہے تو پلکاں نال دستک دینی ہے، یہ اتنی ادب والی بارگاہ ہے، لسانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ حضرات زی وقار اونچی سانس لینا بھی، حضرت باجد بستامی پہنچے نا تو آپ اپنا سانس روک کے رکھ دے سن۔ حضرت باجد بستامی تابعین چنے 70 صحابہ دی زیارت ہوئی، حضرت باجد بستامی جدو مدینہ شریف گئے نا تو سانس روک دے رکھ دے سن، سانس لینی ہوئے تو پھر دربار شریف دور ہو کے پھر سانس پھر رکھ، لوگ آکھیا ہے کیوں؟ آپ فرمایا مینو یہ سرکار دے شہر دا ادب ہے اور سرکار دے روزہ مبارکہ دا ادب ہے، او مینو یہ سکھاندا ہے کہ اچھی ساہ بھی اتھے نہ لیا جائے۔ حضرات جی وقار آخری گل سنو جی، اور سنو گے تو ایمان تازہ ہوئے گا اور دل دی ویران کھیتی آباد ہو جائے گی اور سرکار دی محبت نال سرشار ہو جائے گی۔ تواڈے چوں جنے لوگ بیٹھے نے او تو زیارت کر کے آئے ہون گے، اور بلکہ آج دے اس حسین موضوع دی توسل نال میں اللہ دے حضور دعا کرنا جڑے اس پاک دار دی حاضری واسطے نہیں گئے، اللہ انہاں نوں بار بار حج و عمرہ دی سعادت عطا فرمائے، تے جڑے گئے نے اللہ انہاں نوں پھر دوبارہ بلا لے۔
مسجد نبوی شریف جاؤ نا جی تے اس وقت تو مسجد نبوی شریف دے بھی دو حصے بن چکے نے. ایک مسجد نبوی شریف دی توسیع ترکیاں دے زمانے تو بعد دی اور ایک مسجد نبوی شریف دی توسیع اہل ترک نے کیتی ہے جس وقت ترک دی حکومت سی. تو حاجی اج گئے ہون گے جا کے ویکھیا ہوئے گا جیڑے مسجد نبوی شریف دے پلر ترکیاں نے بنائے نے انہاں پلراں تے اس طرح دے گھومن والے جو پنکھے لگے نے تسی جا کے دیکھنا توجہ نال دھیان مارنا. حالانکہ پلر گول ہے اور آسانی سی کہ اوتھے راول بورڈ نال سوراخ کر کے پنکھا لگا لیا جاندہ, آسان طریقہ سی. مگر تسی جا کے دیکھنا جتنے پنکھے لگے ہوئے کسے نو اس طرح دا بورڈ نہیں لگیا ہویا. ساریاں دا کڑا بنا کے پچھلی سائیڈ تے پنکھے کسے ہوئے نے کہ سرکار دی بارگاہ دے اندر کیل ٹھونکن دی بھی آواز ترکیاں پیدا نہیں ہون دیتی. اللہ ٹائم تھوڑا جی یا رسول اللہ, سنو جی سنو, ٹائم وہ تھوڑا. میں بات عرض کر رہا ترکیاں جس وقت مسجد نبوی شریف دی توسیع دا ارادہ کیتا انہوں نے پورے عرب امارات دے اندر پیغامات بھیجے. مسجد فنڈ کٹھا کرنے واسطے بھائی نواز صاحب اٹھے نہیں تو میں یہ بھی اعلان کر دیاں کہ آج مسجد شریف دا فنڈ جڑا کٹھا ہویا نا جی 1700 روپیہ ہویا. ماشاءاللہ جی ایڈا وڈا ملہ 1700 روپیہ ہویا جی. تو توجہ کریا کرو یار ادھر بھی سارے دوست نا محبت نال مسجد فنڈ جب اپنا حصہ ملا. سنو جی جس وقت مسجد نبوی شریف بنائی گئی تھی اے توسیع جڑی ترکیاں کی تھی تو اہل ترک نے عرب امارات دے اندر پیغامات بھیجے کہ اپنے 9 10 10 12 12 سالاں دے بچے دیو, لڑکے بیٹے 10 10 12 12 سالاں دے بچے سانو چاہیے نے. مدینہ شریف دے اندر کم کی کرنا ہے انہاں کول مسجد نبوی شریف دی خدمت دا کام لینا ہے. توجہ جی ادھر میرے وال توجہ رکھنا. ساری زندگی ایک اگر گل یاد رہی نا تانوں تو جدو پھر سرکار بلایا تانوں تے اللہ کرم فرمایا اور تسی سرکار دے حرم پہنچے تو پھر جی میں تانوں گلاں دسیاں ایویں تسی پھر سرکار دے ہر چیز نو اور سرکار دی مسجد دی ہر چیز نو نوٹ کر کے یہ دل دے اندر یاد کرو گے کیا ترکیاں نے محبت دا انداز اپنایا ہیں جی, کیا انہاں دا طریقہ سی سرکار دی مسجد شریف نو بنان دا. تو اہل ترک نے پیغام بھیجا پورے عرب امارات تے کہ اپنے بچے 10 10 12 12 سالاں دے نا مدینے بھیجو. سینکڑوں دی تعداد وچ عرب لوگاں نے اپنے بچے جمع بھیجے, لڑکے پیش کیتے. انہاں بچیاں نو سب تو پہلے حافظ قرآن بنایا گیا, پھر انہاں نو قاری قرآن بنایا گیا, پھر انہاں نو عالم دین بنایا گیا. عالم دین بنان تو بعد پھر انہاں نو انجینئر تے مستری بنایا گیا. جنہ انجینئراں نے سرکار دی اے مسجد نبوی شریف ترک دے دور دے اندر بنائی او حفاظ اور او علماء اور او لوگ سن جنہاں نو پہلے حافظ بنایا گیا, پھر قاری بنایا گیا, پھر عالم بنایا گیا, پھر مستری تے انجینئر بنا کے پھر سرکار دی مسجد شریف دا کام لیا گیا تاکہ مسجد دے مستری جڑے مسجد سرکار دی بنان انہاں نو پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈے محبوب دی بارگاہ ہے. عام دنیا دار مستری نو کی پتہ ہوئے کہ سرکار دا ادب کی اور سرکار دی مسجد شریف دا ادب کی ہے. حضرات دی وقار ایمان تازہ ہے. ڈاکومنٹری تانوں سوشل میڈیا تے مل جائے گی. میں اپنے کول گل کوئی نہیں بیان کردا پیا کہ اج دے نوائے وقت یا جنگ اخبار چھپی تے میں او پڑھ کے تانوں سنا رہا. ایک تاریخی بات میں بیان کرنا پیا تہاڈے سامنے. حضرات دی وقار حتیٰ کہ انہاں دا انداز ایسی ٹائل نو کاٹن والا جڑا پلانٹ ہے وہ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر باہر شہر تو لایا. ٹائل کٹن والی جڑا سسٹم سی نا وہ 4-5 کلومیٹر سرکار دے روزہ مبارک تو دور لگایا. اور جدوں کسے ٹائل دی پمائش ہوندی سی اگر وہ 1 انچ اوپر نیچے ہو جاندی سی تو اس ٹائل نو کٹن واسطے پھر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر باہر لایا جاندا. اس ٹائل دا کونا پورن واسطے بھی اوتھے تھوڑی نہیں سی چلائی جاندی. اے سرکار دے روزہ مبارکہ دا ادب ہے. اور آج بھی کئی جگہ میں تانوں ایسیاں دکھا سکنا وا کہ کئی ایسیاں جگہ تے جس جگہ تے بار بار ایک ٹائل نو کاٹا گیا لایا گیا کاٹا گیا لایا گیا اور پھر تھوڑا جا کونا کسی جگہ تو باقی رہ گیا تو بار بار لان اور لجان دی وجہ تو
اونجی لا دیتی گئی تھوڑی نال سرکار دے دربار شریف دے اندر اس ٹیل دا نکر نہیں توڑی گئی اس طرح سرکار دے روزہ مبارک دا ادب نو ملوزے خاطر رکھ کے سرکار دی مسجد نبوی شریف بنائی گئی اور جنہ تے جڑے تے ویکھ کے آئے نے اور انہاں نو پتہ ہوئے گا کہ اگر انہاں نے آج جڑا حصہ نئی تعمیر جڑا نئی فن تعمیر مسجد نبوی دی حالانکہ جدید ترقی جدید ٹیکنالوجی جدید معاملات سارے اور آج کل دے ہتھیار اور آج کل دا وہ سارا سسٹم تو چاہیے دا سی کہ اس حالانکہ جو ہن مسجد نبوی شریف بنائی گئی وہ بھی بڑی خوبصورت بنائی گئی مگر جو ترکیاں بنائی ہے وہ دی خوبصورتی دا میں کہنا مقابلہ ہی نہیں ہم پلہ ہی نہیں ہوتا کیوں یہ دی وجہ یہ ہے کہ جتنے مرضی جدید ہتھیار آ جان اور جتنے مرضی جدید ہتھیاراں دے نال پتھر تراش کے سرکار دی مسجد شریف بنا لی جائے مگر او محبت او پیار او سرکار دے شہر مقدسہ دا ادب اور سرکار دی بارگاہ دا ادب جو اونا انجینئر تے اونا مستریاں نو سکھایا گیا سی او نہیں آ سکدا اگر او آئے گا تو پھر ہی ویسی خوبصورت بن سکتی ہے وگرنہ بن تو گئی خوبصورت بھی ہے سرکار دے ایک ایک شہر دا ایک ایک پتھر اور ایک ایک کنکری خوبصورت ہے مگر میں بات ادب دی کرنا پیا اور ادب دے اس لحاظ دے نال اسی اپنی گفتگو نو ایتھے ختم کران گے کہ کونین دے والی دا گھر وار وڑا سونا مل کے شامل ہو جاؤ نا کونین دے والی دا گھر وار وڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار اونج تے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی یہ ہر چیز نرالی یہ پر جڑا روزے دے نل جڑے او مینار بڑا سونا پر جڑا روزے دے نل جڑے او مینار بڑا سو حضرات جی وقار اس سرکار دے شہر مبارکہ دا ادب تو اللہ دے فرشتے حضرت اسرائیل بھی سرکار دی بارگاہ جائے نا تو 3 دفعہ اجازت لئی ہے اگر حضرت فاطمہ پاک نے بار بار سرکار دی بارگاہ یا رسول اللہ بندہ آیا ہے دیہاتی آیا ملنا چاہتا کہنا بڑی دور آیا جو تیجی واری حضرت اسرائیل نے تھوڑا جا سختی نہ لاکھیا نا تو سرکار فرمائے جڑا باہر آیا ہے دیہاتی نہیں ہے اللہ دا فرشتہ مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اور اجازت چاہ رہے نے اور سرکار فرمایا اگر اسرائیل نو اجازت نہ دیتی جاندی تو اسرائیل میری جان نکالن واسطے میری روح مبارکہ قبض کرن واسطے میرے حجرے دے اندر داخل نہ ہوندا ایتھے تے مالک الموت جنوں اجازت دی لین دی ضرورت ہی کوئی نہیں حاجت ہی کوئی نہیں وہ بھی اجازت لے بغیر نہیں آندا تے کتھے حضرت اسرائیل دا اور حضرت جبریل دا امام مالک دا امام عمر دا انداز اور آج ساڈی کج فہمی اور کج روی اللہ جل شانہ اس امت تے نظر رحمت فرمائے واخر دعوایا الحمد